کل سے سوشل میڈیا کے اوپر زورین نظامانی کے چرچے ہیں۔ آخر یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ پورے پاکستان میں اب اسی کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ یہ وائرل ہو گیا ہے بچہ، اور اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، نظام کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے، نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، نظام کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، نظام کو ایسا چکر ویو میں چکرا ہے کہ نظام بالکل تھتھیاں مارنے لگا ہے۔ اور آخر نوبت یہاں تک آپ پہنچی میرے پاکستانیوں کے نظام کو اس کا آرٹیکل غائب ہی کرانا پڑا۔ یہ زورین نظامانی جو ہے یہ فضیلہ قاضی کا بیٹا ہے، مشہور و معروف یہ پرسنالٹی ہیں، اداکارہ ہیں، اور اس کا جو شوہر ہے وہ ہے قیصر نظامانی۔ جی، فضیلہ قاضی کا یہ بیٹا ہے قیصر نظامانی، یہ میاں بیوی ہیں۔ اور زورین نظامانی یہ امریکہ کی کسی ریاست میں پڑھتا ہے، اور یہ اسی کے اوپر ہی اپنی ریسرچ کر رہا ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں قانون دان۔ تو جناب وہ آرٹیکل جس نے تباہی پھیری، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنوانے کی کہ وہ اس نے کیا لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اقتدار میں بیٹھے بزرگ مردوں اور عورتوں کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل اب وہ سب کچھ خریدنے کو تیار نہیں جو آپ انہیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چورن پھکی مجون۔ جی، آپ جتنی مرضی تقاریر کر لیں، اسکولوں اور کالجوں میں جتنی چاہیں سیمینار منعقد کر لیں، حب الوطنی کے نام پر جتنی مرضی لیکچر بازی کر لیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سب اب نہیں چلتا۔ چورن اور پھکی جو یہ جرنیل حضرات بیچتے آ رہے ہیں۔ بہرحال میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، کالم کی طرف جاتے ہیں۔ حب الوطنی زبردستی نہیں سکھائی جاتی۔ جی میرے پاکستانیوں، لکھتا ہے کہ حب الوطنی زبردستی نہیں سکھائی جاتی، یہ خود بخود پیدا ہوتی ہے تب جب لوگوں کو برابر کے مواقع ملے، جب بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہو، جب نظام انصاف مؤثر ہو، اور جب ریاست اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرے، جب آپ اپنے عوام کو ان کے حقوق دے دیں۔ تو پھر آپ کو اسکولوں میں جا کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تمہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ خود بخود کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے DGI SBR اور ادھر ادھر وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، اور جناب یہ وہی چورن بیچتے ہیں کہ لیکن جناب ہم یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، ڈھمکان ہے۔ بہرحال کیا کہتا ہے بچہ بڑا ہونہار ہے، ذہین ہے، یقین کریں۔ نوجوان ذہن جنریشن زی اور آنے والی نسل، نئی نسل سب کچھ سمجھ چکی ہے، وہ جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں کہ حب الوطنی کا اپنا مخصوص بیانیہ ان پر مسلط کریں، وہ اس کے آر پار دیکھ چکے ہیں۔ جی میرے پاکستانیوں، پاکستانی قوم آر بھی دیکھ رہی ہے، پار بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جناب وہ لکھتے ہیں کہ آر پار دیکھ چکے ہیں انٹرنیٹ کی بدولت، اور اس معمولی سی تعلیم کے باوجود جو ہم نے انہیں دی، آپ عوام کو جاہل رکھنے کی اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ اب لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ انہیں کیا سوچنا ہے، کیونکہ وہ اب خود سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کھول کر بات کرنے سے اس لیے ڈرتے ہوں کہ انہیں زندہ رہنا عزیز ہے، مگر وہ آپ کے بنائے ہوئے نیکی، اخلاقیات اور خود پسندی کے پردے کو بخوبی پہچان چکے ہیں۔ آپ طاقت کے زور پر اقتدار میں کچھ وقت اور رہ سکتے ہیں، مگر عوام کو اب آپ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ اپنے گھر سے باہر بغیر سیکیورٹی کے قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ او تیری خیر، مار شیر بگیا۔ اور یہ بات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ عوام میں کتنے مقبول ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ خود احتساب کریں۔ نوجوان کا صبر ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ وہ اس طاقتور نظام کو براہ راست چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک خام خیالی ہوگی کہ وہ بدعنوانی کے خلاف کوئی بڑی تحریک کھڑی کریں۔ وہ خاموشی سے نکل جانا زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو بولے اسے خاموش کرا دیا گیا۔ لیکن بوڑھی نسل کے لیے اب واقعی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اوئے مار شیر بگیا، بوڑھی نسل۔ جی آپ کو پتہ ہے یہ بوڑھے بابے ٹھابے یہ اپنا چورن بیچتے ہیں، لیکن بوڑھی نسل کے لیے اب واقعی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں رہا۔ نوجوان آبادی اور موجودہ حکمران طبقے کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، اور اب کوئی مشترکہ نقطہ باقی نہیں رہا۔ جی میرے پاکستانیوں، جنریشن زی تیز رفتار
इंटरनेट चाहती है, इक़्तिदार में बैठे लोग मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जनरेशन जी सस्ते स्मार्टफोन चाहती है और बूढ़ी नस्ल स्मार्टफोन्स पर टैक्स लगाना चाहती है। जनरेशन जी फ्री लॉन्सिंग पर पाबंदियां ख़त्म करना चाहती है, बूढ़ी नस्ल मजीद पाबंदियां लगाना चाहती है। यही वजह है कि पुराना निज़ाम हार चुका है। आप जितनी मर्जी जंगें लड़ लें, जनरेशन जी इन सब का मजाक बना देगी। मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी लगा दें, नौजवान मुतबादिल प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएंगे, यूट्यूब, रिमेंबर, डिस्कॉर्ड। आप ख्यालात पर सेंसर नहीं लगा सकते। वो वक्त गुजर चुका जब आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, या फुद्दू लगाया जा सकता था, या चूना लगाया जा सकता। अब कोई धोखे में नहीं है। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियाँ नहीं है। हाँ, हम किराए पर घर नहीं ले सकते। हाँ, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते। और ये सब आपकी पॉलिसियों की बदौलत है। आपने हमें जो मैशियत दी है वो आपकी इखलाकियात से कहीं बदतर है। इस सब के बावजूद हम चलते रहते हैं, किताबों में, सोशल मीडिया में, कॉफ़ी शॉप्स में, और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढते हैं। हम टीवी नहीं देखते क्योंकि वहाँ जो कुछ भी कहा जाता है वो या तो चीखो पुकार होता है या मजाक। आप सोचते हैं हम क्यों नहीं सुनते, क्योंकि आपकी बातों में अब कुछ नया नहीं रहा। मारो शेर बगया। लेकिन आपको परवाह नहीं, आपके बच्चे बैरून मुल्क हैं, आप रोज लाखों कमाते हैं, आप बेलगाम ताकत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बेहतरीन खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, तो फिर आप क्यों फिक्र करें? आप करेंगे जब आपको एहसास होगा। लिखते हैं कि आप फिक्र करेंगे जब आपको एहसास होगा। अब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, और आप जानते हैं कि जनरेशन जी के कानों में हेडफोन लगे हैं, स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन है, और अगर हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएं तो आधी नस्ल मुल्क छोड़ देगी और बाकी आधी आपको उनकी आवाज़ सुनने पर मजबूर कर देगी, और वो आवाज़ खुशगवार नहीं होगी। बूढ़ी नस्ल के लिए पैगाम वाज़ेह है, हम अब आपका बियानिया नहीं खरीद रहे। ये पुराना हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। सहाफ़ी ज़ुरैन निज़ामी का कॉलम ट्राइब्यून से गायब करवा दिया गया है। कॉलम पूरा पढ़िए, आपने सुन लिया। तो जनाब, ये जो ज़ुरैन निज़ामानी है, यकीन करें है तो बच्चा, और इसने क्या कमाल का, मैंने कहा, कॉलम लिखा है और तबाही फेरी है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए और मज़ीद इसको लिखने की जुर्रत, ताकत, हिम्मत अता फरमाए, और इसी तरीके से निज़ाम को ललकारता रहे, लिखता रहे, और गरीबों की आवाज़ बनता रहे। आपको उसका कॉलम कैसा लगा? आपने अपनी आरा जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।